بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں، اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ سورۃ النصر ہوئی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ اللہب ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ باتیں جو ہر سورت میں ہیں انشاءاللہ اس سورت میں بھی آئیں گی۔ ترجمہ ہے، سورت کی وجہ تسمیہ ہے، موضوع ہے اور خلاصہ۔ ترجمے سے پہلے اس سورت کا شان نزول سمجھ لیں اور لکھ لیں۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں کہ یہ سورت کس موقع پر یا کس وجہ سے اتاری گئی۔ تو سورۃ اللہب کا شان نزول کیا ہے؟ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا سچا اور آخری نبی ہوں، میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں گر جاؤ گے۔ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے ابو لہب اس کو غصہ آیا۔ ابو لہب کو غصہ آیا اور اس نے ایک جملہ کہا
تبًّا لک یا محمد، تبًّا لک یا محمد، یعنی اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی ایک گستاخی اور بے ادبی والی بات کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے سورۃ اللہب اتاری، اور جو الفاظ ابو لہب نے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہے تھے، اللہ نے وہی الفاظ ابو لہب کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ لکھ لیا؟ تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی یا پاک پیغمبر کے صحابہ کی، اہل بیت کی بے ادبی، گستاخی، توہین کرتا ہے، اللہ پاک ان کا دفاع، ان کا جواب خود ارشاد فرماتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں ترجمہ، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، وما کسب، اور نہ اس کے کیے ہوئے اعمال، اور نہ اس کے کیے ہوئے اعمال، بریکٹ میں لکھیں گے اعمال خبیثہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب کے اعمال تو خبیث ہی ہیں، ناپاک ہیں، اور نہ اس کے کیے ہوئے اعمال۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں، عن قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شعلے والی ہوگی۔ جو شعلے والی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی بھی، بریکٹ میں لکھیں ام جمیل، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ یہ بھی بڑی فسادی اور شرارتی عورت تھی، ابو لہب کی بیوی جو تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی جہنم میں اور اس کی بیوی بھی جائے گی۔ اور پھر اس کی بیوی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب۔ اس کے 4 ترجمے ہیں، چاروں لکھیں۔ جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، اس کا زیادہ تر کام یہ تھا کہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے سر پہ رکھ کر لاتی تھی۔ تو حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی۔
دوسرا ترجمہ لکھیں جو کانٹے بچھاتی تھی، اس کے مزاج میں بڑی شرارت تھی، یہ لکڑیوں کے ساتھ کانٹے بھی لا کر حضور علیہ السلام کے راستے میں پھینکتی تھی۔ تو دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جو کانٹے بچھاتی تھی۔ تیسرا ترجمہ لکھیں جو دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ جو دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ چوتھا ترجمہ لکھیں جو چغل خور تھی۔ چغل خور جو لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی، اس کی گردن میں رسی ہوگی من مسد، مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی۔ آپ نے رسی کو دیکھا ہوگا نا، اس کو ایسے بل دیے ہوئے ہوتے ہیں، گھمایا ہوتا ہے، خوب گھمایا ہوتا ہے اس طرح، اس کو کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی۔ لکھ لیا؟ یہ تو اس صورت کا ترجمہ تھا۔ وجہ تسمیہ بالکل واضح ہے۔ اس صورت کو سورۃ اللہب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ لہب، تبت یدا ابی لہب۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ اللہب۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت لکھیں دشمنان دین کا انجام دنیاوی۔ دشمنان دین کا انجام دنیاوی۔ آخرت میں تو اللہ پاک ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں جو ان کا انجام ہے وہ بھی بڑا بدترین ہوتا ہے۔ دشمنان دین کا انجام دنیاوی۔ لکھ لیا؟ لکھیں خلاصہ سورت۔ خلاصہ سورت تبلیغ حق میں جو رکاوٹ بنے گا، وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ وہ نوع کہتے ہیں قسم کو، قسم، وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی دین کے کام میں، حق کے کام میں، حق کی دعوت میں رکاوٹ بنتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، وہ ابو لہب کی قسم میں شامل۔ بات سمجھ گئے؟ اب دو باتیں رہ گئی ہے، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں۔ فائدہ نمبر 1، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ، عین، زا اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں، زا پہ تشدید لگائیں، 3 دانتوں والی۔ لکھ لیو؟ کبھی کبھی امتحان میں پوچھ لیتے ہیں کہ ابو لہب کا اصل نام بتائیں یا اس کی بیوی کا نام بتائیں، یہ سوال بھی آ جاتا ہے، خیال کریں۔ فائدہ نمبر 2،
ابو لہب کا آخری انجام کیا ہوا؟ ابو لہب کا آخری انجام کیا ہوا؟ واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی. گلٹی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی جو جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. طاعون ایک وبائی مرض ہے. اس کے جسم میں طاعون کی گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی جسے عدسہ کہتے ہیں. عدسہ، عین دال سین اور گول ہا، جسے عدسہ کہتے ہیں. اور اس تکلیف میں تڑپ کر یہ مر گیا. تڑپ کر مر گیا اور مرنے کے بعد جسم سے ایسی بدبو روانہ ہوئی کہ کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا. کئی دنوں تک اس کی میت پڑی رہی. پھر اجرت پر حبشی غلاموں کو بلایا گیا. اجرت پر حبشی غلاموں کو بلایا گیا اور انہوں نے لمبے بانس، جو ڈنڈے ہوتے ہیں نا لمبے وہ لیے. اور قریب تو وہ بھی نہیں جا سکتے تھے اس لیے کہ بدبو تھی بہت زیادہ. تو لمبے بانس لیے اور دور سے ان بانسوں پر اس کے جسم کو اٹھایا. دور سے ان بانسوں سے اس کے جسم کو اٹھایا اور پھر ایک گڑھے میں پھینک دیا. یوں اس کا انجام تمام ہوا. تو کبھی بھی انسان کو شرارتی مزاج نہیں اپنانا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں مفت میں یہ کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات کر کے، کوئی غلط رہنمائی کر کے اختلافات کو، انتشار کو، بے چینی کو پیدا کر دیں. لیکن یقین کریں ایسے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کا آخری انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے صاف ستھری زندگی، احتیاط والی اور خوف والی بہت ضروری ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.